گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور نیکی کے جو تمام مواقع ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں تلاش کر کے جو بھی موقع میسر آئے ہم نیک اعمال سر انجام دے دیں۔ اور اسی طرح جب ہم نیکی کے مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں، جب بھی کوئی موقع میسر آئے کسی نیکی کو حقیر اور معمولی سمجھ کے ترک نہ کریں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بھی بچانا چاہیے، اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے نہ کریں کہ یہ ہلکا ہے، کیا پتہ کون سا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں، بغاوتوں، سرکشیوں کے باوجود بھی ہمیں نعمتیں بھی عطا فرما رہے ہیں اور سیئات سے درگزر بھی فرما رہے ہیں۔ بہرحال جو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے بہت برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، بطور معاشرہ اور اجتماعیت کے بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے کہ اس پر کتاب و سنت کی وہ نصائح اور وعظ وہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایمان کی مٹھاس اور نیک اعمال کی لذت وہ ختم ہو جاتی ہے، رزق کی خیر اور برکت جو ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے صحیح حدیث کے مطابق۔ دیگر بہت سارے اس کے برے اثرات جو انفرادی طور پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 4245، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسی اقوام کو جانتا ہوں قیامت والے دن تہامہ پہاڑیوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے اڑتے ہوئے ذرات کی مانند کر کے اڑا دے گا۔ ان کی وہ نیکیاں، ان کے وہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صفہم لنا، ان کی صفت کہ وہ کیسے ہوں گے وہ وضاحت کرے، ان کو نمایاں کرے، اس خدشے سے بچنے کے لیے کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا وہ لوگ جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے پڑھتے ہیں، رات کو وہ بھی قرآن کی قرات کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائیاں ملتی ہیں ان کو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے وہ نمازی بھی ہیں، لوگوں کے سامنے وہ قرآن بھی پڑھنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ نیک اعمال بھی کرنے والے ہیں، لیکن تنہائی کے لمحات میں اور خلوت کے اندر وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وہ نیکیاں، ایسے لوگوں کے وہ اعمال وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نحوست کس کی ہے؟ گناہوں کی، یہ نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جس طرح افراد کے اوپر ہے اسی طرح مجموعی طور کے اوپر بھی ان گناہوں کی اور ان معصیت کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے برے نتائج ملتے ہیں اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے ایاکم بالمعصیہ، کہ معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، شواہد کی بنا پر اس روایت کو حسن کہا ہے شیخ البانی نے، ایاکم بالمعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ،
فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، کیونکہ معصیت کے ساتھ اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ جس قوم پر ناراض ہو جائے اور جس کے لیے اللہ کی ناراضگی آ جائے، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان بالمعصیت، معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ۔ اجتماعی طور پر بھی جو فتن، جو مسائل، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ جو انہوں نے برے اعمال کیے اس کا وہ مزہ چکھیں اور شاید کہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ خشکی کے اندر، میدانوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، آبادیوں میں، سمندر کے اندر، سمندر کے ساحل پر بستیاں، سمندر کے اندر جو جہاز اور دیگر جو ذرائع ہیں، وہاں پر فساد کا آنا، مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، خشکی اور تری میں، بحر و بر میں، اس کی وجہ پر بیان فرمائی بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی، لوگوں کے نافرمانی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اس سے مراد صرف عام نافرمانیاں ہی نہیں ہیں، سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور فساد کی جو جڑ ہے جس سے یہ فساد خشکی اور تری میں آتا ہے، کن گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور کن نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے، ان میں سارے فہرست اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آج ہم من حیث القوم اللہ کے ساتھ شرک کر کے بیٹھے، کلمہ پڑھ کر ہی شرک کرتے ہیں۔ ہم اولادیں اور دعائیں وہ پتھروں سے بھی مانگتے ہیں، قبروں سے بھی مانگتے ہیں، درختوں سے بھی مانگتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہم دھاگوں، منکوں، کڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ شیاطین تک کو پکار بیٹھتے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے، اور دنیا میں جتنے فساد، مصائب اور مشکلات آتے ہیں وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان نافرمانیوں میں جو بڑی نافرمانی جس کی وجہ سے زمین میں فساد آتا ہے وہ شرک ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری کے اندر ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہ، تاکہ وہ اس بدعملی کا نتیجہ چکھیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں وہ ایک گناہ کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد آتا ہے، اور بطور مثال اور بطور نمونہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا سابقہ قوموں کو۔ فرمایا خشکی تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، اور آگے فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں کا انجام دیکھو جو ان سے پہلے تھے، کیا انجام ہوا؟ قوم نوح کا، قوم لوط کا، عاد کا، ثمود کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے تہس نہس کر دیا، اللہ نے بستیوں کی بستیاں ہلاک کر دی، وہ فساد آیا، پتھروں کی بارشیں آئیں، سیلاب آئے، پانیوں میں غرق کیے گئے۔ کان اکثرہم مشرکین، وہ کون سا گناہ ہائیلائٹ کیا اللہ نے؟ کس گناہ کو واضح کیا اللہ نے؟ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تھی۔ تو گویا جو فساد خشکی اور تری میں آتا ہے نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے، اس معصیت اور نافرمانی میں بھی جو بڑی نافرمانی ہے وہ کون سی ہے؟ شرک۔ شرک کی وجہ سے زمین میں فساد آتا ہے۔
جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہونے لگتی ہے پھر خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے مقابل ایمان مضبوط ہو، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، من حیث القوم بھی، پھر برکتیں بھی آتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ عذاب ہی آتے ہیں، فساد ہی آتے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، کیا ملتا ان کو؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ اب برکتیں کہاں سے؟ زمینوں سے بھی برکتیں مل رہی ہیں، زمینی وسائل بھی اچھے ہو رہے ہیں، آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، ترقی مل رہی ہے۔ وجہ آمنو، ایمان مضبوط، واتقوا، اور تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر زمین و آسمان سے اللہ برکتیں کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن بجائے ایمان لانے کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بری کمائی کی وجہ سے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پہ سورہ نمبر 42 کے آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی نافرمانی کی اللہ نے پکڑ لیا، جیسے ہی نافرمانی ہوئی اللہ نے پکڑ لیا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ بھی جائے، اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت تمہارے اوپر آ بھی جائے، اس کی ایک وجہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے وہ کرتوت ہوتے ہیں، وہ گناہ اور نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے، اور ان میں بھی بڑی بات شرک اللہ کے ساتھ کرنا۔ تو نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا آنا۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہی نافرمانی ہو ویسے ہی عذاب آ جائے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر دیتے۔ اور اسی بات کو دوسرے مقام پر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنے کریم ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کا مؤاخذہ کرنا شروع کر دے بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جیسے ہی گناہ ہوا اللہ مؤاخذہ کر لے، جیسے ہی نافرمانی ہوئی اللہ پکڑ لے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی بچا ہی نہ۔ اگر اللہ ہر گناہ پر، ہر معصیت پر اور ہر قوم کو فوراً گرفت کرے تو اس قوم کی، اس امت کی اور اس مخلوق کی نافرمانیاں اس قدر زیادہ ہے، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ ان کو مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ درگزر ہے اللہ کا، اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا خشکی اور تری میں جو فساد ہے، اس فساد کی وجہ اور اس عذاب کی وجہ لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اس طرح سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان کا مشاہدہ نہیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو اتنا قوت اور اقتدار نہیں دیا جتنی قوت اور اقتدار ہم نے ان بستی والوں کو دیا تھا۔ قوت تھی، اقتدار بھی تھا، اقتدار اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نمکن لہم، ہم نے انہیں زمین کے اندر اقتدار دیا تھا، وہ اقتدار ان کو نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، خوشحالی بھی تھی، آسمان سے موسلا دار بارشیں ان کے لیے برستی تھی، خوشحالی تھی، فصلیں اچھی تھی، زمینی ذخائر اچھے تھے۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور نہریں ان کے نیچے سے بہہ رہی تھی،
نہری آبپاشی کا نظام بھی اچھا تھا، معیشت بھی مضبوط تھی، مستحکم تھے. پھر اللہ کی نافرمانی سے بعد نہیں آئے تو کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ اب ہلاکت کی جو وجہ بیان فرمائی وہ کیا بیان فرمائی؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، گناہوں کی وجہ سے. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی بستیوں کا ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ بستیاں ہم نے اجاڑ ڈالی، تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کئیوں کو غرق کیا، کئیوں کو زمین میں دسایا، کئیوں کو ایک زوردار چیخ نے آ لیا اور وہ ہلاک ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے. یہ جو تباہی تھی ان کی، مجموعی طور پر ان بستیوں کو اجاڑا، ہلاک کیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہماری پکڑ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی، ہم نے جو پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. تو یہ گناہ کی نحوست ہے کہ مجموعی طور کے اوپر بھی مصائب آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 122 میں ایک مثال بھی بیان فرمائی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے. کانت آمنتن، بستی بڑے امن والی تھی، مطمئنتن، اور بڑے اطمینان والی مطمئن بستی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر طرف سے آتا تھا، معیشت بھی مضبوط تھی، مالی طور پر بھی مضبوط تھے، رزق ہر طرف سے اس کا آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اب اس بستی کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی، اب امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، معیشت مضبوط ہے. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. اور سب سے بڑی ناقدری اور ناشکری کیا ہے؟ اس رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے، معصیت کی جائے، کھلے عام بغاوت کی جائے اس کی. فکفرت بانعم اللہ، اب ملا کیا ان کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا. اب جن کی معیشت مضبوط تھی، فقر و فاقہ آ گیا، معیشت تنگ ہوگی. امن اور اطمینان تھا، دہشت گردی نے ڈیرے ڈال دیے، خوف، جنگوں کا خوف، اقوام کا خوف. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، آخر میں، اور جو انہوں نے کیے، کرتوت کیے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے امن و اطمینان کو خوف میں مبتلا کر دیا، ان کی مضبوط معیشت کو ہم نے بھوک اور تنگی کے اندر مبتلا کر دیا. ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور یہ حدیث اس سے پہلے آپ کو کئی بار سنائی جا چکی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے، کہ لمبی حدیث میں اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھتا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اے مہاجرین کی جماعت کہ یہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں. اور آج ہمیں بھی اپنے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں کہ نہیں آئی. اگر تو یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک ہیں، پھر اس کے اثرات بھی بہت برے ہیں. فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوا. آج بھی حالات ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، مرد و زن کا اختلاط ہمارے تعلیمی ماحول کے اندر بھی اور دیگر اداروں کے اندر بھی موجود ہے. پردہ چادر اور چار دیواری کا بالکل کوئی لحاظ نہیں، اور اس کے علاوہ فحاشی عریانی اپنے عروج پر ہے، پھر بیماریاں بھی اسی قدر ہے. فرمایا جب فحاشی عام ہوگی، یہ گناہ ہے، نافرمانی،
تو بدلے میں تعاون آئے گا، اور وہ نت نئی بیماریاں آئیں گی، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کورونا نام آپ نے پہلے کبھی سنا تھا؟ دیگر کتنی بیماریاں آ رہی ہیں، بس وہی بیمار نہیں ہے جس سے آپ نے پوچھا نہیں۔ جس سے آپ نے پوچھ لیا 5-10 بیماریاں تو ویسے ہی گن کے بتا دے گا کہ یہ بیماریاں مجھ میں ہیں۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ جب ناپ اور تول کے اندر کمی کریں گے، لم ينقص المکیال والمیزان، جب قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی، ناپ کر دے گی تو کم، ناپ کر لے گی تو زیادہ، تول کر دے گی تو کم، جب تول کے لیں گے تو زیادہ۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ 1 من کی کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خریدتے ہیں، آپ کتنا خریدتے ہیں 1 من؟ وہ ہوتی کتنی ہے؟ 36 37 38 کلو زیادہ سے زیادہ۔ آپ کوئی چیز بیچنے جائیں، خاص کر پشاور میں، ان کا خریدتے وقت 50 کلو کا من ہے، خریدتے وقت 50 کلو کا من، دیتے وقت آپ کے لیے وہ 40 کلو کا بھی نہیں۔ 1 کلو کی پیکنگ میں کوئی چیز خریدے، کمپنی نے پیکنگ کی ہے 1 کلو کی، ہوتی کتنی ہے؟ 800-900 گرام۔ ناپ اور تول میں کمی جب آ جائے گی، اللہ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دے گا، قحط آ جائے گا، غلے کی کمی آ جائے گی۔ اور قحط یہی نہیں ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق بارشیں نہ برسے، قحط یہ بھی ہے بارشیں برسے اور زمین غلہ ہی نہ ہو دے، غلہ ہی نہ اگائے۔ تو جب ناپ اور تول میں کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا کرے گا، اور صرف قحط کے اندر ہی مبتلا نہیں کریں گے، وجور السلطان علیہم، حاکم وہ بدماش قسم کا آئے گا، ظالم قسم کا آئے گا، وہ اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا نہیں بلکہ ان کا خون چوسنے والا حاکم ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا جب یہ ناپ اور تول میں کمی کرے گا۔ آج ویسے ہی حالات ہیں ہمارے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک دیں گے، إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ، اللہ ان سے بارش کو روک دے گا۔ اب فصل ہے گندم جس کا عشر بنتا ہے یا نصف العشر بنتا ہے آبی اور نہری پانی کے لحاظ سے، تو کتنے ہی لوگ ہیں اپنا پورا عشر دیتے ہو؟ بہت کم لوگ ہیں جو پورا عشر جتنا بنتا ہے وہ نکال دیتے ہو۔ تو جب ٹھیک ہے بس بند کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو روک دیں گے، اللہ آسمان سے بارش کو روک دے گا۔ اب جب ضرورت تھی لوگوں کو فصلوں کی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اب جب کٹائی کا سیزن ہو جائے اولے بھی ہو رہے ہیں، تو مال میں زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو پھر ہمیں اسلام یاد نہیں آتا، پھر ہمیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اس میں سے کتنا نکالنا ہے۔ اور جب بارشوں کی باری آ جائے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی اللہ ہمارے اوپر رحم کیوں نہیں کر رہا، پھر شکوے اور شکایتیں شروع ہو جاتی۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کا لحاظ نہیں رکھیں گے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد کر لیا اللہ سے کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، پھر ہم نے اللہ کے ساتھ اس عہد کو نبھایا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت اور پیروی نہیں کی، اپنی خواہشات نفس کے پیروکار بن گئے، تو فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ ڈالیں گے، اللہ باہر کے کسی دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ آج کہنے کو تو ہم ایک آزاد ملک ہیں، آزاد ملک ہے نا ہمارا، لیکن امریکہ کے غلام بھی ہے۔ ہمارے اوپر مسلط کون ہے؟ غیر ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمارے اپنے جو ہم پر مسلط ہے وہ پھر آگے کسی کے غلام ہے۔ تو اسی طرح ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، پانچویں بات بیان فرمائی، جب ان کے ائمہ اور ان کے حکمران اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو جنگ میں ڈال دے گا، وہ آپس میں لڑتے پھریں گے، وہ آپس کے اندر لڑائیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان کا انطباق موجودہ حالات کے اوپر کرے، یہ سارے گناہ ہمارے اوپر موجود ہیں، اور صرف گناہ ہی موجود نہیں ہے، ان گناہوں کا وبال بھی ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تو اللہ نے یہ پاکستان بھی ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے،
ایسی نعمت کہ جو بنا اسلام کے نام پر ہے، وہ الگ بات ہے کسی نے اسلام کو نافذ نہیں کیا اس پر، جو بھی آیا اس نے کھایا ہی ہے، جو بھی آیا اس نے لوٹا ہی ہے، قوم کو مزید غلام تر غلام ہی بنایا ہے۔ اللہ نے ایک آزاد ریاست دی، اور پھر اس کے اندر موسموں کے لحاظ سے، خطے کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے، نباتات کے لحاظ سے اور دیگر کئی لحاظ سے بہت سارے ممالک میں اس کو برتری اللہ نے عطا فرمائی۔ اور آخر کار ایک ایٹمی طاقت کے حوالے سے اللہ نے ایٹمی طاقت بھی دی، تو ہم بھی آج اگر اس کی قدر کرتے ہیں اور اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس میں حدود اللہ اور کتاب اللہ کا نفاذ کرتے ہیں، تو ہماری یہ خوشحالی بڑھ سکتی ہے، ہماری اس ترقی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، ہم نے وہی قانون نافذ کیے جو بارڈر کے اس پار بھی وہی قانون ہے، اس پار بھی وہی قانون ہے، کہنے کو اسلامی ملک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود و قیود کا کوئی لحاظ اور پاس نہ رکھا گیا، ہر ایک نے اپنے منمانی کی، ظلم و جبر اور تشدد وہ عام کیا گیا، اور معیشت جو ہے وہ بجائے نظام زکوٰۃ کے وہ یہودیوں کا وضع کردہ نظام سود رکھ دیا گیا، اور جو جتنی بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اگر ہم نے کیا تو وہ قوم کے اوپر مسلط بھی کوئی اور ہے اور آپس میں جنگ بندی بھی ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہ جو بڑی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسے حکمران عطا فرمائے جو خلفائے راشدین کی اس تاریخ کو دوبارہ دہرائیں اور کتاب و سنت کا نفاذ ہو جائے اور اسلام کا بول بالا ہو اور حقیقی معنوں میں یہ اسلامی ریاست بن جائے، اور بری نظر رکھنے والے اور اس کے خلاف جتنے بھی لوگ یہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر لٹا کر ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو مستحکم بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔